اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے اہل سنت کے امام اور اہل تشیع کے امام میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں صرف لفظ امام استعمال کرتے ہیں، اسی لیے دونوں کا عقیدہ بھی ایک جیسے ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ ایک ہے مگر اس کا مفہوم دونوں مکاتب فکر میں مختلف ہے۔ سب سے پہلے اہل سنت کا موقف سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک امام عام طور پر ایسے عالم دین کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتا ہو، فقہ میں مہارت رکھتا ہو یا نماز کی امامت کرتا ہو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو فقہی ائمہ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے قرآن اور سنت سے مسائل اخذ کیے اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ اہل سنت میں ائمہ کا بحد احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں معصوم نہیں مانتے۔ اگر کسی مسئلے میں قرآن یا صحیح حدیث سے مضبوط دلیل موجود ہو تو ان کے اجتہاد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ خود ائمہ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر میری رائے حدیث کے خلاف ہو تو حدیث کو اختیار کرو۔ آئیے آپ اہل تشیع کے عقیدے کو سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک امامت صرف علمی منصب نہیں بلکہ نبوت کے بعد سب سے بڑا الہی منصب ہے۔ ان کے مطابق جس طرح نبی کا انتخاب لوگ نہیں کرتے بلکہ اللہ کرتا ہے، اسی طرح امام کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور رسول اللہ کے حکم سے اس کا اعلان فرماتے ہیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام صرف فقیہ یا عالم نہیں بلکہ دین کا حقیقی محافظ، قرآن کا مفسر، امت کا رہبر اور دینی معاملات میں معصوم ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات قرآن کی سورت بقرہ آیت 124 پیش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جانے والا منصب ہے۔ اس طرح وہ سورہ معاہدہ 55 آیت، سورہ معاہدہ کی 67ویں آیت اور سورہ احزاب کی 33ویں آیت سمیت دیگر احادیث غدیر، حدیث ثقلین اور دیگر روایات بھی اپنے عقیدے پر استدلال کرتے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت ان آیات اور احادیث کی تفسیر مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ نصوص حضرت علی کے فضیلت ضرور بیان کرتی ہیں، لیکن ان سے بلا فصل امامت یا خلافت کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت خلافت کو امت کے مشورے سے قائم ہونے والا نظام سمجھتے ہیں، جبکہ اہل تشیع امامت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ منصب قرار دیتے ہیں۔ لہذا اگر ایک جملے میں فرق بیان کیا جائے تو اہل سنت کے نزدیک امام ایک عظیم عالم، فقیہ یا دین کا رہنما ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر، معصوم اور واجب الاطاعت الہی پیشوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس اختلاف کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہی فرق بعد میں بہت سی اعتقادی مسائل کی بنیاد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، اختلاف میں انصاف کرنے اور ایک دوسرے کے موقف کی دیانتداری سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امامت کے موضوع پر
قرآن، صحیح حدیث اور تاریخی مصادر کی روشنی میں مزید تفصیلی ویڈیو آئیں تو ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں دیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔